بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی گوز کیمپنگ. روی گوز کیمپنگ یہ لیسن ہے. اس کی پہلے ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں. اس صفحے پر جو شروع کے 4 الفاظ ہیں یہ پچھلے سبق کے ہیں. فار ایور مور ہمیشہ ہمیش کے لیے. ٹو کیپ کلیئر آف سم تھنگ کسی چیز سے دور رہنا، بچ کر رہنا. ٹرک مکر، چال، فریب، کرتب. ٹو پلے اے ٹرک آن somebody کوئی چال کھیلنا، کسی شخص پر کوئی چال کھیلنا، کوئی چال چلنا. یہاں سے آج کا سبق آپ کا شروع ہوتا ہے. کیمپ. کیمپ شامیانہ، پڑاؤ، ٹینٹ. ٹو گو کیمپنگ چھٹیاں گزارنے جانا. ٹو گو کیمپنگ چھٹیاں گزارنے جانا. کبھی کبھی چھٹیاں گزارنے اس طور پر جاتے ہیں کہ جنگل انگل میں یا پہاڑوں وہاڑوں پر جاتے ہیں، اپنا کیمپ ساتھ لے کر جاتے ہیں، اپنا ٹینٹ ساتھ لے کر جاتے ہیں. اور جہاں بھی گئے، رات ہو گئی وہاں پر، تھک گئے آپ تو اپنا شامیانہ لگایا آپ نے، اپنا ٹینٹ لگایا آپ نے یا اپنا کیمپ لگایا آپ نے اور لگا کر اسی میں سو گئے. تو اب اس طریقے کے کیمپ آتے ہیں، بنے بنائے کیمپ آتے ہیں. جس طریقے سے آپ کی مچھردانی آتی ہے نا فولڈ کرنے والی، اسی طریقے سے اب شامیانے یا ٹینٹ آتے ہیں تھوڑے بڑے، جس کو آپ بائک پر یا جس کو آپ سائیکل پر یا جس کو آپ بیک پیک کی شکل میں آپ ٹانگ سکتے ہیں اور لے کر چل سکتے ہیں. تو اس طریقے سے چھٹی گزارنے جانا کہ آپ اپنا کیمپ ساتھ لے کر جائیں. اور خاص طور پہ اس طرح جب جاتے ہیں تو جنگلوں انگلوں میں، پہاڑوں وہاڑوں پر جاتے ہیں. تو وہی مطلب ہے ٹو گو کیمپنگ کا، چھٹیاں گزارنے جانا، یعنی ساتھ اپنا وہ ٹینٹ، وہ کیمپ ساتھ لے کر جانا. ٹو ٹیک somebody کیمپنگ کسی کو کہیں گھمانے پھرانے لے کر جانا. اسی طریقے سے نیئر ایڈجیکٹو ہے، اس کے معنی کلوز. نیئر کے معنی کلوز، قریب. a short distance away تھوڑی سی دوری پر. a short distance away. my house is very near میرا گھر بہت قریب ہے. کلوز اور نیئر ٹو somebody's heart کسی کے دل کے قریب. he is very close to my heart یا he is near to my heart تو مطلب ہے اس کا کیا؟ دل کے قریب ہے. ٹو نیئر ورب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کم کلوز، قریب آنا، قریب ہونا. جیسے دا پروجیکٹ از نیئرنگ کمپلیشن پروجیکٹ تکمیل کے قریب ہے. دا پروجیکٹ از نیئرنگ پروجیکٹ قریب آ رہا ہے کمپلیشن کے. کمپلیٹ کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ مکمل کرنا، پورا کرنا. اسی کا ناؤن ہوتا ہے کمپلیشن. پروجیکٹ تکمیل کے قریب ہے، تکمیل کے قریب آ رہا ہے. وہ نیکسٹ ہی مسٹ بی نیئرنگ 40 وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ رہا ہوگا. وہ ضرور 40 کے آس پاس ہوگا، 40 کے قریب ہوگا، 40 ہونے والا ہوگا. As the exams neared, the students looked more focused on studies. جیسے جیسے ایگزام قریب ہوئے، ایز دا ایگزامس نیئرڈ جیسے جیسے امتحان قریب آئے، دا اسٹوڈنٹس لکڈ مور فوکسڈ آن اسٹڈیز طلبہ اپنی پڑھائی پر مزید متوجہ نظر آئے. جیسے جیسے امتحان قریب آئے طلبہ اپنی پڑھائی کی طرف زیادہ متوجہ نظر آئے. She was nearing the end of her life وہ اپنی حیات کے اختتام کے قریب ہے. She was nearing وہ پہنچ رہی تھی. The end of her life اپنی زندگی کے اختتام کو. ٹھیک ہے، نیند آ رہی ہے؟ پکی بات؟ مجھے لگا آپ گرنے والے ہیں. She was nearing the end of her life وہ اپنی حیات کے اختتام کے قریب ہے. Nearby town یا nearby residence
قریبی شہر، نیئر بائی، یہ پورا دونوں ملا کر ایک ساتھ لکھا جاتا ہے نیئر بائی. نیئر بائی کے معنی قریب. آپ کو بولنا ہے کیا قریب میں کوئی دکان ہے، تو آپ بول سکتے ہیں از دیئر اے شاپ نیئر بائی. از دیئر اے شاپ نیئر بائی. تو قریبی شہر، نیئر بائی ریزیڈینس یا نیئر بائی ٹاؤن، قریبی شہر، رہائش گاہ. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس، موت کے چنگل سے. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کا لفظی ترجمہ ہے ایسا تجربہ جو موت کے بالکل قریب قریب ہو، یعنی کوئی ایسا تجربہ کہ بالکل آپ موت کے چنگل سے بچ کر آئے ہوں. جیسے آپ کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ میں قریب تھا کہ آپ کی جان چلی جاتی، ٹھیک ہے، تو وہ ایکسپیرینس آپ کا کیا ہوا؟ ایک نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. اٹ واز اے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس فار می. میرے لیے یہ ایک بالکل قریب المرگ تجربہ تھا، موت کے منہ میں لے جانے والا یا موت کے چنگل سے نکل آنے والا تجربہ تھا. اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں. نیئرلی، تقریباً. نیئرلی کے معنی تقریباً. ناؤ ڈیز، آج کل. بوتل تقریباً خالی ہو چکی ہے. دا بوٹل از نیئرلی ایمٹی. بوتل تقریباً خالی ہو چکی ہے. دا بوٹل از نیئرلی ایمٹی. آئی ہیو ورکڈ ہیئر فار نیئرلی 2 years. تقریباً 2 سال سے یہاں پر کام کرتا آ رہا ہوں، یہاں پر کام کر رہا ہوں. آئی ہیو ورکڈ ہیئر فار نیئرلی 2 years. میں یہاں تقریباً 2 سال سے کام کر رہا ہوں. اٹس نیئرلی ٹائم ٹو لیو. اب تقریباً رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے. اب تقریباً رخصت ہونے کا وقت ہو گیا ہے. اٹس نیئرلی ٹائم ٹو لیو. I was nearly died. I was nearly dead. میں تو تقریباً مر گیا تھا یا میں مرتے مرتے بچا. نیئرنیس، قربت، کم مسافت. The nearness of the river. ندی کے قریب میں. Nearness to God، خدا کی قربت. A couple of something. A couple of something کا معنی ہوتا ہے a few، کچھ. A couple of minutes، کچھ منٹ یا 1-2 منٹ. کپل ویسے جوڑے کو اور دو کو بولتے ہیں. 1-2 منٹ کے لیے ہم بول لیتے ہیں a couple of minutes، یا کچھ منٹ کے لیے a couple of minutes بول لیتے ہیں. I went there a couple of years ago. میں وہاں کچھ سال پہلے گیا تھا یا 1-2 سال پہلے گیا تھا. I went there a couple of years ago. میں وہاں کچھ سال پہلے گیا تھا. I have seen her a couple of times. میں نے اسے پہلے کچھ دفعہ دیکھا ہے. I have seen her a couple of times. میں نے اسے پہلے چند دفعہ، 1-2 دفعہ، کچھ دفعہ دیکھا ہے. There are a couple of things I have to do first. کچھ چیزیں ہیں جو مجھ کو پہلے نمٹانی ہیں. There are a couple of things. چند چیزیں ہیں، 1-2 چیزیں ہیں، 1-2 کام ہیں. I have to do، جو مجھ کو کرنے ہیں. first، پہلے. چند چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ کام ہیں جو مجھ کو پہلے نمٹانے ہیں. کپل، مرد و عورت کا جوڑا. A married couples یا married couples، شادی شدہ جوڑا. A young couple، نوجوان جوڑا. An elderly couple، ایک بزرگ جوڑا. In 2 shakes یا in a couple of shakes، بہت جلدی. In 2 shakes یا in a couple of shakes، اس کے معنی یہ پورا فریز اسی طرح استعمال ہوتا ہے. In 2 shakes یا in a couple of shakes، بہت جلدی. To couple A and B together. A and B کو ایک ساتھ جوڑنا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا. The 2 train cars had been coupled together. ٹرین کے دونوں ڈبے ایک ساتھ جوڑ دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، اس میں چین وغیرہ ہوتی ہے یا جو بھی ان کا میکینزم ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ٹرین کو جوڑ دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. The 2 train cars، ٹرین کار بولے تو ٹرین کوچز، ٹرین کے ڈبے.
The two train cars had been coupled together. ट्रेन के दोनों डब्बे एक साथ जोड़ दिए गए थे. To couple somebody or something with somebody or something, जोड़ना. इसके माने भी जोड़ना. Overproduction coupled with falling sales has led to huge losses for the company. Coupled with यहां पर जो इस्तेमाल हुआ है coupled with, उसके साथ ये भी, ये तर्जमा है इसका. आप देखें इसका तर्जमा. ओवर प्रोडक्शन, जरूरत से ज्यादा पैदावार. प्रोडक्शन बोलते हैं किसी चीज की पैदावार को. ओवर प्रोडक्शन, जरूरत से ज्यादा पैदावार. कपल्ड विद फॉलिंग सेल्स, साथ साथ फरोख्त में, सेल्स में गिरावट. कपल्ड विद, साथ साथ फरोख्त में गिरावट. हैज लेड, ये इस तरफ, हैज लेड टू ह्यूज लॉसेस फॉर द कंपनी, ये कंपनी के लिए बड़े खसारे का सबब बनी है. टू लीड टू समथिंग क्या माना होता है? सबब बनना. जरूरत से ज्यादा पैदावारी और कम फरोख्तगी से कंपनी को बड़ा खसारा हुआ है. कपलेट, दो मिसरों वाला शेर. दो मिसरों वाला शेर जो होता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कपलेट. उर्दू में आमतौर पर दो मिसरों वाला शेर बहुत मुस्तमाल होता है. ये जब भी हम कोई शेर पढ़ते हैं तो दो मिसरे कम अज़ कम उसके पढ़ते हैं, तब जाके वो एक शेर बनता है. इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे उस तरह के शेर को? कपलेट. टू एक्सप्लोर, सैर पर निकलना, सफ़र पर जाना, निकलना. कोई चीज़ तहकीक करने के लिए, दरियाफ्त करने के लिए. टू एक्सप्लोर. डिच, खाई, गड्ढा, गढ़ा. सपर, रात का खाना, डिनर. टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज, मौके से फ़ायदा उठाना. टू ग्रैब, ग्रैब बोलते हैं पकड़ने को, मौका पकड़ना यानी मौके से फ़ायदा उठाना, मौके पर झपट्टा मारना. वाटर है, अच्छा जी, ये था पेज नंबर कितना? 83. 84 पर आ जाइए. बहुत सी किताबों में ये शायद वो है, आगे पीछे है. एटी 84 पर आ गए. ट्रेजर, खजाना. टू ट्रेजर समबडी, कीमती होना. ट्रेजर के माने खजाना, और टू ट्रेजर समबडी, किसी को कीमती समझना. टू क्लेमर, डाउन और अप, नीचे उतरना या ऊपर चढ़ना. क्लाइम की तरह ये भी क्लेमर, नीचे उतरना या ऊपर चढ़ना. शरीक, चीखो पुकार. टू गिव अ शरीक ऑफ डिलाइट, खुशी से चिल्ला उठना. टू गिव अ शरीक ऑफ फेयर, डर से चिल्लाना. लूज, ढीला. जो लूज होता है ढीला, उसकी स्पेलिंग ये होती है LOOSE, लूज. और जो वर्ब होता है टू लूज, खोना, खसारा होना, नुकसान उठाना, उसकी स्पेलिंग होती है ये लूज. और उसका वर्ब होता है, सॉरी, उसका पास्ट होता है लॉस्ट. ये याद रखिएगा. और खसारे के माने में जो इसम आता है लॉस होता है, वो लॉस, LOSS, लॉस, और उसकी जमा होती है लॉसेस. ये चंद अल्फाज हैं, स्पेलिंग में इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, ध्यान से इसको याद कीजिएगा. टू लिफ्ट समथिंग अप, किसी चीज को उठाना, उठाना. टू लिफ्ट समथिंग अप. टू पियर इनसाइड, इसका मतलब टू पीप इनसाइड, गौर से देखना, अंदर झांक कर देखना. मेटल बैंड, लोहे की पट्टी या लोहे की पत्ती. मेटल बैंड, लोहे की पत्ती. पेन नाइफ, जेबी चाकू, छोटा चाकू. पेन की तरह का चाकू, जो जेबी चाकू होता है उसको बोलते हैं क्या? पेन नाइफ. लिड, ढक्कन, ऊपर वाला हिस्सा जिसको खोला जाता है. टू पैक, रखते सफर बांधना. टू अनपैक, रखते सफर खोलना. पैक योर बैग एंड गेट आउट, अपना बिस्तर बांधो, रखते सफर बांधो और निकल लो.
بیک پیک، یہ پورا ایک لفظ ہے، بیک پیک، بیچ میں اسپیس نہیں ہے. پیچھے لٹکانے والا بیگ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بیک پیک. خاص طور پہ جو بڑے بڑے آتے ہیں اس کو بولتے ہیں بیک پیک. سفر وغیرہ پر جاتے ہیں عام طور پر تو پیچھے لٹکانے والا بیگ لٹکا لیتے ہیں. اس سے ہوتا یہ کہ آپ کے ہاتھ فری ہو جاتے ہیں اور جھنجھٹ کم رہتی ہے، وہ بار بار جو ہے ادھر ادھر بھاگ نہیں رہا ہوتا ہے. پیک، پیکٹ اور پیکج، یہ سب پیک کے ہی وہ ہیں، اسم ہے. پیک، کسی چیز، کوئی چیز پیک ہے اگر، یا کوئی چیز پیک کر کے ایک اس میں رکھ دی گئی ہے پیکٹ میں، تو اس کو پیک بولتے ہیں. جیسے سگریٹ کے ڈبے کو کیا بولتے ہیں؟ اے پیک آف سگریٹ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پیکٹ اور پیکج. ٹو سیٹ آف، سفر شروع کرنا. رف، اونچا نیچا کھردرا. رف اینڈ ٹف، سخت اور کھردرا. چلیے جی، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. کلیمر، جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی گوز کیمپنگ. روی چلے چھٹی منانے. روی چلے چھٹی منانے، یا روی چلا چھٹی منانے. کیمپنگ پر، روی کیمپنگ پر نکلا. رویز کزن راجندرا lived in جے پور. روی کا کزن، کزن جو ہوتے ہیں انگلش میں خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، اور جتنے بھی زاد بھائی ہوتے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ کزن. بھائی بھی اور بہن بھی سب کیا ہوتے ہیں؟ کزن ہوتے ہیں. تو روی کا کزن راجندرا lived in جے پور، جے پور میں رہا کرتا تھا. ون ڈے راجندراز فادر انکل سنتوش انوائٹڈ روی ٹو وزٹ them. ایک دن راجندرا کے والد انکل سنتوش نے انوائٹڈ روی کو مدعو کیا ٹو وزٹ them، ان سے ملنے آنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے. He promised to take the boys camping near an old fort for a couple of days. He promised to take the boys، انہوں نے یعنی انکل سنتوش نے وعدہ کیا to take the boys camping، بچوں کو کیمپنگ پر لے جانے کا. near an old fort، ایک پرانے قلعے کے پاس. for a couple of days، ایک آدھ دو دن کے لیے، ایک دو دن کے لیے لڑکوں کو پرانے قلعے کے پاس کیمپنگ پر لے جانے کے لیے انہوں نے وعدہ کیا. A week later، ہفتے بعد، روی went by train to جے پور، روی ٹرین کے ذریعے جے پور گیا. He and راجندرا talked about their camping holiday، انہوں نے اور راجندرا نے talked about their camping holiday، اپنے اس کیمپنگ ہالیڈے کے بارے میں بات چیت کری. until late that night، اس دیر رات تک. until late that night، دیر رات تک انہوں نے اپنی اس کیمپنگ ہالیڈے کے بارے میں بات چیت کری. ارلی دا نیکسٹ مارننگ، اگلی صبح سویرے. دے پیکڈ انکل سنتوش جیپ ود اے ٹینٹ، کلوتھس، لینٹرنس، بلینکٹس، فوڈ اینڈ کوکنگ پوٹس. سویرے اگلی صبح کو انہوں نے پیک کیا انکل سنتوش کی جیپ کو ایک ٹینٹ سے، شامیانے سے، کلوتھس، کپڑوں سے، لینٹرنس، لالٹینوں سے، بلینکٹس، جو اوڑھنے والے کمبل وغیرہ ہوتے ہیں ان سے، فوڈ، کھانے سے، اینڈ کوکنگ پوٹس، اور کھانا پکانے والے برتنوں. یعنی یہ چیزیں انکل سنتوش کی جیب میں انہوں نے پیک کر لی. دین، پھر، دے سیٹ آف، وہ روانہ ہو گئے. along a rough dusty road into a forest، پھر وہ روانہ ہو گئے ایک کھردری کچے راستے پر، ایک جنگل کے اندر. ٹھیک ہے،
یعنی کہ ایک رف اور ڈسٹی روڈ پر وہ ایک فورسٹ کے اندر نکل پڑے. ان دا آفٹرنون، دوپہر میں، دے arrived ایٹ دا فورٹ، وہ قلعے پر پہنچ گئے. دے ان پیک دا جیپ، انہوں نے جیپ کو ان پیک کیا یعنی کھولا. ان پیک کرنے کا مطلب جو سامان وغیرہ اس کے اندر پیک کیے تھے وہ کھولے. اینڈ پٹ اپ دا ٹینٹ کلوز ٹو دا فورٹ، اور قلعے کے قریب میں اپنا شامیانہ گاڑ دیا. پٹ اپ دا ٹینٹ، اپنا قلعہ، اپنا شامیانہ، اپنا ٹینٹ جو ہے گاڑ دیا اور سو گئے وہیں پر، اس کے اندر بیٹھ کر سو گئے. لیٹس ہیو اے کپ آف ٹی فرسٹ، چلیے پہلے ایک کپ چائے پی لیں. سیڈ انکل سنتوش نے کہا. دین یو کین ایکسپلور، پھر اس کے بعد آپ سیاحت پر نکل سکتے ہیں، آپ گھوم پھر سکتے ہیں. آفٹر ہیونگ دیئر ٹی، چائے پینے کے بعد، دا بوائز وینٹ ٹو دا بگ اولڈ فورٹ، بچے یا لڑکے اس بڑے پرانے قلعے چلے گئے، وہ بڑے پرانے قلعے میں چلے گئے. اٹ ہیڈ اے ڈیپ ڈچ آل راؤنڈ اٹ، اس کے چاروں طرف ایک گہری کھائی تھی. ڈچ کے معنی کھائی، گڑھا تھا. دا بوائز رین اکراس اے برج، لڑکے ایک برج پر بوائز رین اکراس اے برج، ایک برج پر سے دوڑتے ہوئے. اینڈ اپ سم اسٹون اسٹیپس، اور کچھ پتھر کی سیڑھیوں پر سے ہوتے ہوئے. ٹو دا فورٹ، اس قلعے کی طرف دوڑے. ٹھیک ہے، بٹ لڑکے اکراس اے برج پر سے ہوتے ہوئے. اینڈ اپ سم اسٹون اسٹیپس، اور اوپر کچھ پتھر کی سیڑھیوں پر سے ہوتے ہوئے. رین ٹو دا فورٹ، قلعے کی طرف دوڑے. دے سو ٹو اسنیکس کرولنگ آؤٹ آف اے ہول بٹوین دا راکس. دے سو ٹو اسنیکس، انہوں نے دو سانپوں کو دیکھا. کرولنگ آؤٹ آف اے ہول، ایک سوراخ سے رینگتے ہوئے، ایک سوراخ سے باہر رینگتے ہوئے. بٹوین دا راکس، دو پتھروں کے بیچ میں، یعنی وہ سوراخ جو دو پتھروں کے بیچ میں ایک سوراخ میں سے باہر انہوں نے دو سانپوں کو رینگتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے دیکھا. وین اٹ بیکیم ڈارک، جب اندھیرا ہو گیا، شام ہو گئی. دا بوائز ریٹرنڈ ٹو دیئر کیمپ، تو لڑکے اپنے کیمپ میں واپس لوٹ آئے. آفٹر سپر، ڈنر کے بعد. دے سیٹ ان دا مون لائٹ، وہ چاند کی روشنی میں بیٹھے. ایٹ دیئر فوڈ، کھانا کھایا. اینڈ وینٹ ٹو سلیپ، اور سو گئے. ایٹ مڈ نائٹ، دوپہر رات میں. 12 بجے جو ہوتا ہے، جب 12 بجتے ہیں تو مڈ نائٹ ہو جاتی ہے، جب دن کے 12 بجتے ہیں تو مڈ ڈے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو نون بھی بولتے ہیں ہم. تو ایٹ مڈ نائٹ، دوپہر رات میں. روی ووک اپ، روی بیدار ہوا. دا مون واز شائننگ برائٹلی، چاند جو ہے تیز چمک رہا تھا. وہ شائننگ برائٹلی، چاند تیز چمک رہا تھا. I'll go for a walk، میں چہل قدمی کے لیے جاؤں گا. تھوٹ روی نے سوچا. But I must look out for snakes، لیکن مجھے سانپ سے چوکنا رہنا پڑے گا. look out for something مطلب کسی چیز سے بچ کر رہنا، دیکھ کر رہنا، نظر رکھنا. ٹھیک ہے، چوکنا رہنا. So I'll take my torch، چنانچہ میں اپنی ٹارچ لے جاؤں گا. As Ravi crossed the bridge، جب روی نے اس برج کو کراس کیا، پار کیا. He saw a tiny door at the bottom of the wall of the fort، He saw a tiny door، اس نے ایک چھوٹے دروازے کو دیکھا. At the bottom of the wall of the fort، قلعے کے wall of the fort، قلعے کی دیوار. At the bottom of کی تہ میں، قلعے کی دیوار کی تہ میں ایک چھوٹے سے دروازے کو دیکھا. He saw a tiny door، اس نے ایک چھوٹے دروازے کو دیکھا. At the bottom of the wall of the fort، قلعے کی دیوار کی تہ میں. He pushed it open، اس نے اسے دھکیل کر کھولا. He pushed it open، اس نے اس کو دھکا دے کر کھولا. It was dark and cold inside، اندر اندھیرا تھا اور ٹھنڈ تھی. It was dark and cold inside، جب اس کو دھکیل کر کھولا اور اندر کی طرف گیا تو دیکھا
کہ اندر جو ہے ڈارک ہے اور کولڈ ہے، یعنی اندھیرا ہے اور ٹھنڈ بھی ہے. روی واز فرائٹنڈ، روی خوفزدہ ہو گیا. بٹ ہی شون ہز ٹارچ اینڈ وینٹ ان سائڈ، لیکن اس نے اپنی ٹارچ جلائی. اینڈ وینٹ ان سائڈ، اور اندر چلا گیا. ہی واکڈ ڈاؤن اے بلیک کوریڈور، وہ ایک کالے گلیارے سے گزرا، یعنی پیدل چل کر گیا. واک ڈاؤن اے بلیک کوریڈور، کوریڈور بولتے ہیں عام طور پر گلیارے کو. دو چیزوں کے درمیان جانے کے راستے کو کیا بولتے ہیں؟ کوریڈور. دین ہی فاؤنڈ اے ہول ان دا وال، پھر اس نے دیوار میں ایک سوراخ پایا. ان اٹ دیر واز اے پیپر، اس کے اندر ایک کاغذ تھا. جسٹ دین ہی سو اے ہیوج اسنیک کمنگ ٹوورڈز ہم، تبھی ہی سو، اس نے دیکھا، اے ہیوج اسنیک، ایک بڑے سانپ کو، کمنگ ٹوورڈز ہم، اپنی طرف آتا ہوا. ہی گریبڈ دا پیپر، اس نے اس کاغذ کو جھپٹا. اینڈ رین بیک ٹو دا ٹینٹ، اور اپنے ٹینٹ کی طرف واپس دوڑ پڑا. دا نیکسٹ مارننگ روی ٹولڈ دا ادرس اباؤٹ دا پیپر اینڈ دا اسنیک، اگلے دن روی نے دوسرے لوگوں کو بتایا، ٹولڈ دا ادرس، دوسرے لوگوں کو بتایا، اباؤٹ دا پیپر اینڈ دا اسنیک، کاغذ کے بارے میں اور سانپ کے بارے میں. یو آر ویری بریو، آپ بہت بہادر ہو. سیڈ انکل سنتوش، چچا سنتوش نے کہا. چچا سنتوش نے کہا کیا؟ تم بہت بہادر ہو. بٹ ڈونٹ لیو دا ٹینٹ ایٹ نائٹ، لیکن رات میں ٹینٹ چھوڑ کر مت جانا. انکل سنتوش اسٹڈیڈ دا پیپر، انکل سنتوش نے اس کاغذ کا معائنہ کیا، مطالعہ کیا. اٹس اے پوئم ان اردو، یہ تو اردو کی ایک نظم ہے، مرزا غالب کی. ہی سیڈ، اس نے کہا. لسن، سنو. کیا کہا؟ اب یہ اشعار ہیں اردو کے. The owl is a bird with powerful eyes, and all who know him say he is wise. If treasure here is to be found, the owl says, look below the ground. The owl's a bird. الو ایک پرندہ ہے، ایک چڑیا ہے، ایک برڈ ہے. برڈ ہر اس جانور کو بولتے ہیں جو جس کے پر ہوں اور جو پرواز کر سکتا ہو. جی، تو الو ایک پرندہ ہے with powerful eyes، جس کی طاقتور آنکھیں ہیں. with powerful eyes، طاقتور آنکھوں والا پرندہ ہے. الو ایک طاقتور آنکھوں والا پرندہ ہے، یعنی تیز آنکھوں والا، تیز نظر والا پرندہ ہے. and all who know him، اور وہ تمام لوگ جو الو کو جانتے ہیں، سے وہ کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے، he is wise، کہ الو کیا ہوتا ہے؟ عقل مند ہوتا ہے. if treasure here is to be found، اگر یہاں خزانہ پایا جانا ہے، اگر یہاں خزانہ ڈھونڈا جانا ہے، تلاش کیا جانا ہے. ٹو فائنڈ کے دونوں معنی آتے ہیں، ڈھونڈنا اور ڈھونڈ کے کوئی چیز پا لینا. ٹھیک ہے، اگر خزانہ یہاں ڈھونڈا جانا ہے، یعنی اگر خزانہ ڈھونڈنا ہے. The owl says، تو الو کہتا ہے، look below the ground، زمین کے نیچے دیکھو. خزانہ کہاں ملے گا؟ زمین کے نیچے ملے گا. What does that mean؟ asked روی، روی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ I don't know، said uncle سنتوش، انکل سنتوش نے کہا، مجھے نہیں پتا. I have some work this morning، مجھے آج صبح کچھ کام ہے. You have another look at the fort، تم لوگ دوبارہ سے ایک نظر قلعے کو دیکھ لو. You have another look at the fort، تم قلعے کو ایک نظر اور دیکھ لو. انکل سنتوش drove off، انکل سنتوش نکل لیے. And boys went to the fort، اور لڑکے قلعے کی طرف چلے گئے. They explored، انہوں نے بغور معائنہ کیا. But found nothing، لیکن ملا کچھ نہیں. They sat down on the grass near the ditch، وہ اس گڑھے کے پاس گھاس پر بیٹھ گئے. Suddenly راجندر shout، اچانک سے راجندر چلایا. Look near that swallow's nest in the wall، دیکھو وہاں پر سویلو کی گھونسلے کے پاس دیوار میں. سویلو از اے ٹائپ آف برڈ. دیکھو وہاں سویلو کے گھونسلے کے پاس،
اس گھونسلے کے پاس ان دا وال دیوار میں there is an owl there وہاں ایک الو ہے cut into the rock there is an owl there cut into the rock ایک الو ہے جو اس پتھر کے اندر کٹا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک الو ہے جو اس کے اندر بنایا ہوا ہے the boy clambered down and began to search لڑکے جو ہے نیچے اترے and began to search تلاش کرنا شروع کیا after a while چند لمحے بعد کچھ دیر بعد they gave a shriek of delight انہوں نے خوشی کی ایک چیخ نکالی they found a loose stone انہیں ایک ڈھیلا پتھر ملا in the ditch اس کھائی میں اس گڑھے میں and lifted it up اور اس کو اٹھایا inside was a dark hole اندر ایک تاریک سوراخ تھا I can see a box مجھے ایک باکس نظر آ رہا ہے صندوق نظر آ رہا ہے said روی نے کہا peering inside اندر جھانکتے ہوئے he put both hands into the hole اس نے دونوں ہاتھوں کو سوراخ پر رکھا and pulled out دونوں ہاتھوں کو سوراخ کے اندر رکھا یعنی دونوں ہاتھوں کو سوراخ کے اندر ڈالا and pulled out a small wooden box اور باہر کھینچ نکالا a small wooden box ایک چھوٹے لکڑی کے صندوقچے کو crossed with metal bands جس پر دھات کی یا میٹل کی لوہے وغیرہ کی پٹیاں بنی ہوئی تھی یا پٹیاں لگی ہوئی تھی crossed کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہاں سے یہاں تک جو ہے لوہے کی پٹی لگا دیں اس پہ سرے پر تو crossed with metal band اس کا یہ مطلب ہو گیا ٹھیک ہے جیسے صندوق میں آپ تصویر میں اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں صندوق جو ہے اس میں کیا ہے کناروں پر جو ہے لوہے کی پٹیاں لگی ہوئی ہیں جی یہ جیسے بورڈ پر لگی ہوئی ہے اس طریقے کی اچھا ایسا ہو سکتا ہے and black with crossed with metal bands and black with age اور عمر کے ساتھ ساتھ وہ کالا ہو گیا تھا ٹھیک ہے the boys carried the box back to the tent لڑکے اس صندوق کو واپس اٹھا کر ٹینٹ لے گئے just as though they got back جیسے ہی وہ واپس آئے تھے انکل سنتوش arrived in his jeep انکل سنتوش بھی اپنی جیپ میں پہنچ گئے we have found a box uncle cried روی چلایا we have found a box uncle ہمیں ایک صندوق ملا ہے انکل سنتوش pushed the blade of his pen knife under the lid of the box انکل سنتوش نے the blade of his pen knife اپنے جیبی چاقو کے دستے کو بلیڈ کو اندر کی طرف پش کیا ڈالا دھکیلا انڈر دا لڈ آف دا باکس صندوق کے ڈھکن کے نیچے بلیڈ رکھ کر پھر اس کو اندر کی طرف کیا انکل سنتوش نے پش کیا اینڈ اوپن اٹ اور اس کو کھول دیا A bundle of papers fell out کاغذوں کا ایک بنڈل باہر نکل پڑا گر پڑا I don't know what these are he said انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہے but we'll take them to my friend at the museum in Jaipur لیکن ہم ان کو لے جائیں گے اپنے دوست کے پاس at the museum in جے پور میں ایک میوزیم میں اپنے ایک دوست کے پاس ان تمام کاغذات کو ہم لے جائیں گے the next morning they returned to Jaipur اگلی صبح وہ جے پور واپس پہنچے انکل سنتوش went to the museum with the papers انکل سنتوش میوزیم گئے ان کاغذات کے ساتھ then he came back پھر وہ واپس آئے he told the boys انہوں نے لڑکوں کو بتایا those papers are very valuable وہ کاغذات بہت قیمتی ہیں the museum people bought them for 10,000 rupees میوزیم کے لوگوں نے اس کو 10,000 روپیوں کے عوض خرید لیا ہے when Ravi met his father and mother once again جب روی اپنے ماتا پتا سے ایک بار دوبارہ ملا روی اپنے والدین سے جب دوبارہ ملا he told them about his adventures تو اس نے اپنے والدین کو اپنی اس جرأت مندانہ اقدامات کے بارے میں اپنے جوخم کے بارے میں بتایا
اینڈ گیو دیم 5000 روپیز، اور انہیں 5000 روپے دیے. شریف بچے تھے. فیصل کو اگر مل جاتے 10,000 روپے تو فیصل کیا کرتے؟ بتائیے. فیصل دے دیتے کسی کو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تصویر میں یہاں سویلو دیکھ رہے ہیں، سویلو ایک چڑیا بنی ہوئی ہے نیچے جہاں پر لیسن ختم ہوا وہیں پر، ٹھیک ہے. سویلو لکھا ہوا ہے، لفظ سویلو، اس کے معنی اے ٹائپ آف اسمال برڈ، ایک قسم کی چھوٹی سی چڑیا. اور باقی اس کے اندر یہ نئے الفاظ ہیں: کیمپنگ، کلیمر، کپل، ڈچ، ڈیلائٹ، ایکسپلور، پیئر، ویلیویبل، یہ سب نئے الفاظ ہیں. تو ایکسپلور کے معنی ٹو میک اے سرچ آف این ایریا، کسی ایریا میں کوئی تلاش اور جستجو کرنا. ٹو فائنڈ آؤٹ وٹ از دیئر، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ وہاں پر کیا ہے. ٹھیک ہے. تحقیق کے مقصد سے جو سفر کرتے ہیں اس کو ہم ایکسپلور کرنا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایکسپلور. اب یہ ایکسپلور واقعی سفر جو ہمارا حقیقی سفر ہوتا ہے اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی ایکسپلور کا لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں بولوں کہ آپ اس آئیڈیا کو اچھے سے ایکسپلور کیجئے، تو مطلب یہ ہے کہ اس آئیڈیا پر اچھے سے غور و فکر کیجئے، اس کے بارے میں تحقیق کیجئے، اس کے بارے میں مزید چیزیں پڑھیے، اور اس کے بارے میں ایک اچھے رزلٹ پر پہنچیے. چلیے ٹھیک ہے، تمت بالخیر.